کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب خیمے خالی ہو گئے, اب کوئی نہیں بچا. ایک بے ہوش بیمار بیٹا گھر میں ہے, دودھ پیتا بچہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے, کبھی ہوش میں آتا ہے. امام کربلا کے میدان میں جان دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایسے میں حضرت شہربانو, حضرت زینب دونوں آ کر کھڑی ہو گئی. حسین, تیری بہن نے تجھ سے جب جو مانگا تو نے عطا کیا, آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگنے آئی. امام نے کہا سب تو لٹ گیا, آج تیرے بھائی کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ کچھ نہیں بچا, سب لٹ گیا. مال و دولت تو مدینے میں لٹایا, یہاں تو زندگی بھر کی کمائی بھی لٹا دی, کچھ نہیں بچا. کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا کہ معصوم بچہ رو رہا ہے, بے ہوش ہوتا ہے, ہوش میں آتا ہے, کبھی مٹھیاں کھولتا ہے, کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے, کبھی پیر پھیلاتا ہے, کبھی سمیٹ لیتا ہے. حسین جاؤ پانی کا سوال کرو. بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے ہیں, ایک چلو پانی سے کم میں بھی اس کی پیاس بچ جائے گی. اشقیہ سے کہنا بچے کے بہانے ہم نہیں پیئیں گے, خود بچہ لے کر جاؤ اور کہنا کہ اس کو پلا دو. جو پیروں سے چل کے جا سکتے تھے حسین نے دین کے لیے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا, لیکن جو جا نہیں سکتا تھا اس کو گود میں لیا. بلکہ گود میں لینے سے پہلے کا زینب میرے گھر کی روایت مانگنا نہیں دینا ہے. زینب نے کہا فاطمہ کے نام کا واسطہ میری سن لے میرے بھائی. امام نے ان کا سوال پورا کرنے کے لیے روتے ہوئے بچے کو گود میں لیا. پیدل آگے بڑھے, اشقیاء آپس میں باتیں کرنے لگے. حسین پیدل آ رہا ہے, شاید بیعت کر لے گا, سب لٹ گیا ہے. لیکن جب مولا حسین پہنچے تو اس نے کہا, شمر نے, حسین کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہے تو ہم ہیں, اس بچے نے کیا بگاڑا ہے, اس بچے کو کچھ پانی پلا. میری بہن نہ کہتی میں کبھی نہیں آتا. ہائے ان کے دل کتنے سخت تھے, ان کے دل کتنے سخت تھے. جب مولا حسین نے کہا پانی پلا دو, شاید اس کے بدلے میں ساقی کوثر سے کچھ انعام دلوا دو, تھوڑے سا پانی پلا. انہوں نے کہا حسین آپ کے ساتھ بچے بہت ہیں, ابھی اس کو لائے ہو, دھیرے دھیرے پھر اور لاتے جاؤ گے تو کہ ہم پانی ہی پلاتے رہیں گے. ایک بدبخت نے کہا وہ دیکھ حسین فرات کیسے ٹھاٹے مار رہا ہے, موجے لے رہا ہے, کتوں کو پلائیں گے, سور کو پلائیں گے, یہود و نصارہ کو پلائیں گے, حتیٰ کہ کافروں کو پلائیں گے, لیکن تم کو ایک قطرہ نہیں دیں گے, ایک قطرہ نہیں دیں گے. مولا حسین نے جیسے ہی سنا کہا بچے کو پانی پلاؤ, مجھے نہیں. اتنے میں عمر سعد نے کنکھیوں سے اشارہ کیا اور کہا حسین بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے تو لے, آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور اس کے بعد اس نے حرملہ بن کاہل پلید کو کہا تیر چلانے کے لیے, اشارے سے حرملہ بن کاہل نے جو ہے وہ کمان پر تیر چڑھا دیا. تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جنگ کے اندر دو قسم کے تیر ہوتے تھے, ایک انسانوں پہ چلانے کے لیے اور ایک گھوڑوں پہ چڑھانے کے لیے, اس لیے کہ گھوڑے کی چمڑی انسانوں سے کچھ زیادہ سخت ہوتی ہے. اللہ اللہ, اس نے گھوڑوں پہ چلانے والا تیر جو ہے وہ کمان پہ رکھا اور معصوم علی اصغر کے حلق کا نشانہ بنا کر ایسی تیزی سے چلایا کہ حلق اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں وہ تیر لگ گیا اور ننھے سے معصوم بچے نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور ہمیشہ کے لیے باپ کی گود کے اندر دم توڑ دیا. امام حسین نے ہلکی سی معصوم چیخ کے بعد جب بچے کی طرف دیکھا تو بچہ گود کے اندر آخری ہچکی لے رہا تھا. مولا حسین پاک نے جلدی سے تیر حلق سے نکالا تو جیسے حلق سے تیر نکلا
खून की फुहार इमाम अली मकाम के चेहरे पे पड़ी। इमाम ने कहा, अल्लाह तूने 18 साल की कुर्बानी कबूल की थी, ये नन्ही सी 6 महीने की कुर्बानी भी कबूल कर ले। और जब असगर का लाशा लेकर के इमाम पाक खैमे की तरफ आए तो बीबियां बातें करने लगी, देखो हम तो कह रहे थे ना कि वो बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे। पिला दिया ना पानी, बच्चा चुप हो गया ना, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, रोने की आवाज नहीं। ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ा दिए, भैया हम तो पहले ही कहते थे कि वो बच्चे को जरूर पानी पिला देंगे। लेकिन जैसे इमाम ने कहा, हाँ हाँ मेरी बहन, उन्होंने, मेरे बच्चे ने पानी तो पिया लेकिन उन बदबख्तों के हाथों से नहीं, बल्कि अपने नाना साक़िए कौसर के हाथ से पानी पिया। असगर का लाशा देखकर खैमे में कोहराम मच गया। बीबियां ज़ार रोने लगी। सकीना असगर को लिपट गई, सकीना असगर को लिपट गई। भैया मैं किसका झूला झुलाऊंगी, मेरे साथ कौन खेलेगा, बोलो तो सही, क्यों चुप हो। अभी यही सब हो रहा था, यही सब हो रहा था। अब इमाम पाक की शहादत भी सुनकर गुफ्तगू खत्म करते हैं। यही सब कुछ हो रहा था। खैमे में रोने का एक माहौल था, आंसू ही आंसू थे, हिचकियां हिचकियां थी, सिसकियां ही सिसकियां थी। ऐसे में घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी, घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी। इमाम ने आंसू पोछे आस्तीन से और खैमे के बाहर निकले तो क्या देखा, एक घोड़सवार तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है। इमाम ने अपने गालों पे हाथ रखा, या अल्लाह अब कौन सी मुसीबत आती है, अब कौन सी मुसीबत आती है। लश्कर तो उधर है, इधर से कौन घोड़सवार आता है। जैसे ही गर्दो गुबार छटा, घोड़सवार रुका, उसका घोड़ा पसीने में शराबोर था, वो पूरा पसीने में शराबोर था। इमाम का चेहरा देखा, कदम चूमे, इमाम आप यहाँ, आप यहाँ, इमाम आप यहाँ, मैं तो आपके लिए कूफा जा रहा था। इमाम ने पूछा, तुझे कैसे पता कि मैं कूफा गया। कहा कि जब आप मक्के में थे मैं आपसे मिलता था, मैं कूफा का रहने वाला हूँ। मैं हज के लिए गया था, लेकिन हज करके जब मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची बुर्का पहनकर रोजाना रसूलुल्लाह के मज़ार पे आती और दरे रसूल पे खड़े रहकर सिर्फ रोती, सिर्फ रोती, सिर्फ रोती। लोग उससे पूछते, बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो। तो वो पूछती थी तुम कहाँ के हो। तो लोग अपने इलाके का नाम बताते तो वो कहती तुमसे मुझे कोई काम नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत किया कि ये बुर्कापोश छोटी सी नन्ही सी लड़की ये रोज रोती है, सुबह से शाम तक नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें। तो उसने मुझसे भी यही पूछा, तुम कहाँ के हो। मैंने कहा मैं कोफा का हूं। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी, हुसैन इब्न अली की बेटी सुगरा फातिमा हूं, मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कमोबेश 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाए, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक ये खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना,
انہوں نے کہا بی بی میں آپ کے خاندان کا غلام ہوں، میں آج ہی جاؤں گا آپ کے خط کے لیے، آج ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ تو کہا رکو پھر میں اپنے گھر سے آتی ہوں۔ کچھ بالٹیاں، گلاس، چکی لائی اور کہا دیکھو میرا خط لے جاؤ، میں انعام کے طور پہ دے رہی ہوں۔ میں نے کہا بی بی مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ کہا یہ فاطمۃ الزہرا کی چکی ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا کٹورا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا سامان ہے میری دادی کا، لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے آپ دعا دے دیں بس۔ تو کہا پھر ایک کام کرو، یہ گٹری ہے، کپڑے کی گٹری، یہ کپڑے کی گٹری میرا بھیا جب ہمارے گھر سے گیا تھا تو 1 مہینے کا تھا، 6 مہینے ہو گئے، 6-7 مہینے کا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں نے اس کے لیے کپڑے سل رکھے، یہ اس کے کھلونے، یہ اس کے نئے کپڑے، یہ اس کے کھیلنے کی چیزیں لے جانا اور لے جا کر کے میرے بابا کو دے دینا۔ وہ سوار جیسے پہنچا، کہا کہ صغرا کا خط ہے، یہ خط لیجیے۔ امام نے خط لیا اور خط لے کر کے جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھے، کہا رکیے رکیے آپ اپنی امانت لے جائیے۔ کہا کیا امانت ہے؟ کہا وہ اس بی بی نے جس کا نام صغرا تھا اس نے گٹری دی ہے۔ کہی گٹری کائے کی ہے؟ تو کہا کہ اس میں علی اصغر کے کھلونے اور کپڑے ہیں۔ کہا کہ یہ علی اصغر کو کپڑے اور کھلونے دے۔ خط نے تو بعد میں اثر دکھایا، جب وہ گٹری کھولی گئی ایک طرف اصغر کا لاشا پڑا تھا اور گٹری میں علی اصغر کے نئے کپڑے اور کھلونے۔ دین کی حفاظت کرنے والوں کا امتحان سب لٹا ہے، سب لٹا ہے، سب گیا ہے، سب ختم ہو کر دین بچایا ہے۔ ننھے سے بچے کے کپڑے دیکھے، کوہرام مچ گیا، خط کھولا، کیا تھا؟ شکایتیں شکایتیں شکایتیں۔ ابا میں آپ سے ناراض ہوں، علی اکبر جب تو آئے گا نا گھر لوٹ کر تو دیکھنا میں تجھ سے کتنی ناراضگی کے بدلے لوں گی۔ قاسم وعدے کر گئے تھے، بھول گئے میرا وعدہ؟ سب سے شکایت، خط پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، شکوے اور شکایتیں تھی۔ وہ خط انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو میں کبھی آپ کو پڑھ کر کے پورا خط انشاءاللہ سناؤں گا۔ امام پاک نے کوہرام مچا ہوا ہے، امام زین العابدین بستر پہ لیٹے لیٹے رو رہے ہیں، کہتے بابا سب جا چکے، اب میں بھی جانا چاہتا ہوں، سب جا چکے اب میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا بیٹے نہیں، تم نے نہیں جانا۔ علی حضرت امام زین العابدین نے کہا بابا آپ مجھے بیمار سمجھ کے روکتے ہیں، یہ دیکھیے میں چلنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور جیسے ہی کھڑے ہونے لگے جھٹ سے زمین پہ گر گئے۔ امام حسین نے کہا بیٹے تم نے نہیں جانا، حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے جاری رہے گا۔ سینے سے لگایا، سینے کی امانت سینے میں منتقل کی، اور اس کے بعد اب میرے امام کی باری تھی۔ پورا خیمہ خالی ہو گیا تھا، پورا خیمہ لٹ چکا تھا۔ امام پاک نے گھر والوں کو صبر کی نصیحت کی، زینب، شہر بانو، ام رباب، لیلہ، سکینہ، سب کو مخاطب کر کے کہا میرے بعد ماتم نہیں کرنا، سروں کو نہیں نوچنا، کپڑے نہیں پھاڑنا۔ اور امام زین العابدین سے کہا زین العباد تم میرے بعد اس قافلے کے سردار رہو گے، تم ہی اس قافلے کی قیادت کرو گے۔ ابھی تم لوگوں کو بہت رونا ہے، بہت امتحان دینا ہے، بہت آزمائشوں سے گزرنا ہے، بہت تکلیفوں سے گزرنا ہے۔ امام پاک کہتے جا رہے ہیں، خیمے میں کوہرام مچا جا رہا ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام نصیحتیں کرتے ہیں، اور آخری جملہ جو میرے امام نے کہا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، نانا کی بارگاہ میں جانا تو میرا سلام پیش کرنا، اور نانا کو ایک ایک بات ان ظالموں کی سنانا کہ ان لوگوں نے کربلا میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے بچوں کو لوٹا، میرے گھر کو لوٹا، میرے معصوم بچے کو ذبح کیا، میرے 18 سال کے بیٹے کو ذبح کیا، میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، میرے عباس کے بازو کاٹے۔ یہ پوری داستان ہے کہ کر کے میرے نانا کو سنانا۔ سیدہ زینب رو رہی ہے، ایسے میں امام
پاک اب اپنے ہاتھوں سے نانا جان کا امامہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں، جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب جانے کی تیاری کرتے ہیں سیدہ زینب نے کہا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو حسین۔ امام نے کہا کسی آزمائش میں اب مجھے مت ڈالو، بات کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو۔ ایک گٹری کھولی، گٹری کھولنے کے بعد اس میں تقریباً 17 پیوندوں سے زیادہ ایک دوپٹہ تھا۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، شہادت پڑھ لو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال شہادت کے بعد کے واقعات آئندہ